وتحللا بالمجد والإحلال واستخلصا بالنور والضياء خالق لا نظير له واحد لا ند له صمد لا كفو له إله لا ثاني معه ورازق لا معين له والأول بلا زوال والدائم بلا فناء والقائم بلا عنان السامع بلا أحد والرب بلا شريك والصلاة والسلام على النبي المكي المدني على التهام والسراج المضيء السيد البهي كوكب دري سار الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالزهراء محمد ولعن الله على أعدائهم وظالميهم ومخالفيهم ومعانديهم المدعي شونهم ومراتبهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير السلام دعا گو ہوں کہ خالق کائنات بحق کے محمد و آل محمد بانیان صف ازا کی اس صف بچھائی کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ اب سب کا یہاں چل آیا خالق کائنات عبادت میں شمار فرمائے۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ خالق انہیں شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو خالق روزگار مہیا فرمائے۔ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں میرا اللہ بحق محمد و آل محمد بالخصوص حاجی عابد حسین صاحب، ہمارے عزیز ہیں سید نوید حیدر صاحب، اور جن جن صاحبان نے مجھے دعا کے لیے حکم دیا ہے، خالق کائنات جناب رباب کی اجڑی گود کا صدقہ انہیں اولاد نورین عطا فرمائے۔ اپنی اپنی قبولیت حاجات کے لیے بلند تر سلام۔ اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کوشش کریں جس کے پاس زبان ہے اس زبان کو ضرور استعمال کریں ذکر الہی کی، مل کے باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مل کے نعرہ حیدری حیدری حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، محمد و آل محمد سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں دوستو، دستور الہی یہ ہے، طریقہ پروردگار یہ ہے، سنت کردگار یہ ہے کہ جب اللہ ایک آیت کو اٹھاتا ہے تو اس کی جگہ پر اس جیسی آیت رکھتا ہے یا اس سے بہتر آیت رکھتا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ذات کردگار ہر شے پر قادر ہے۔ میرے بزرگ دوستو، کل تک کا خلاصہ گفتگو میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو ساتھ ملا کے آگے لے چلتا چلوں تاکہ ربط جو ہے وہ جاری رہے۔ کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صامت کافی ہے، ناطق کی ضرورت نہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ ممبر ہم عام ممبر نہیں سمجھتے، اس کو ممبر رسول سمجھتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کے بات صحیح کرنے والے ہی کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ ہمارا مقصد انتشار نہیں ہے، دنگا فساد نہیں ہے، ہم امن کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کے حالات ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ گزشتہ رات بھی کراچی میں ایک بم دھماکہ ہوا، لیکن علامہ حسن ظفر نقوی خالق ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے مومنین کے درمیان انتشار پیدا ہونے نہیں دیے۔ میں کہا کہ میں ممبر پہ ہوں، اگر آپ پہ حملہ ہوا تو میں بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گا۔ یہ حوصلہ، یہ طاقت کس نے عطا کی؟ کربلا والوں نے۔ کہ کربلا والوں نے ہمیں اتنا حوصلہ دیا ہے کہ بم دھماکے کرنے والے حسینیوں کو ڈرا نہیں سکتے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جو ہونا ہے، جو نیت کر کے آ گیا ہے، اسے روکنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ حکومتیں ناکام ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ناکامی کو تسلیم نہیں کر رہے۔ بہرحال خالق کائنات انہیں ہدایت دے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے، یہ نظام کیسے چلے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، صلوات سارے صاحبان پڑھ لیں۔ صامت کافی نہیں، ناطق بھی ضروری ہے۔ اس ذات کردگار نے ناطق کا انتظام کیوں کیا؟ اگر کتاب کافی ہوتی، لیکن آپ پڑھے لکھے صاحبان ہیں، پاکستان سے یہ نا سارے، میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہے۔ پاکستان میں ابھی نرسری اور پریپ کا سلسلہ چلا ہے، اس سے پہلے کچی اور پکی ہوتی تھی، اور اس میں ایک قاعدہ ہوتا تھا جس کے اوپر الف انار اور بے بکری لکھا ہوتا تھا، جبکہ انار اور بکری کا جوڑ باغ اور بکری اکٹھے، لیکن بڑی آسان سی بات ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔
کوئی مشکل الف انار، بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے، فیس دی جاتی ہے، ٹیوشن پڑھائی جاتی ہے، کیوں؟ کون سا مشکل ہے؟ الف انار اور بے بکری آسان سی کتاب ہے، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آگے تصویر بھی بنی ہوئی ہے، سمجھانا بھی مشکل نہیں ہے۔ بابا پھر عقل سے کام لو، جب الف انار اور بے بکری والا قاعدہ بغیر استاد کے سمجھ نہیں آ سکتا، اللہ کی صامت کتاب قرآن بغیر استاد کے کیسے سمجھ آئے؟ اللہ نے صامت کے ساتھ ناطق کا انتظام کیا تاکہ وہ اس آیات جو ہے ان کو سمجھاتا رہے، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے لیے نمونہ عمل بن جائے، ناطق کو دیکھتے جائیں، اس کی سیرت پہ عمل کرتے جائیں۔ اور ناطق وہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کا اتنا زیادہ ربط ہے کہ وہ اس کی ناراضگی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنا گہرا ربط ہے۔ جنہوں نے مسجد نبوی کا پرانا نقشہ دیکھا ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ جس جگہ پہ پیغمبر گرامی کا منبر موجود ہے، اس کے ساتھ پیغمبر گرامی کے اندر جو مسجد ہے، تمام صحابہ کرام کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ اب جب سب صحابہ کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے تو ہوا کیا؟ آواز خالق آئی کہ میرا حبیب ان سب سے کہہ دے کہ ان کے دروازے مسجد کی طرف سے بند کر دیے جائیں۔ حکم الہی ہوا، دروازے بند کر دو۔ صاحب بخاری نے بھی لکھا، تمام اہل سنت کے علماء نے اس بات کو لکھا کہ سب کے دروازے بند ہو گئے، صرف دو دروازے کھلے رہے، ایک رسول کا، دوسرا علی مولا کا۔ دو دروازے صرف کھلے رہے۔ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ کس کا بند ہوا، دو کھلے رہے، ایک رسول کا، ایک علی کا۔ میرے بزرگ دوستو، ایک دن ہوا کیا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کی لڑائی ہو گئی کسی مسئلے پر۔ جب لڑائی ہو گئی تو اب دونوں نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ کافر کہتا ہے میں سچا ہوں، مسلمان کہتا ہے میں سچا ہوں۔ کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب نہ تیار ہوا تو ایک مرتبہ کافر کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے رسول کے پاس چلتے ہیں، جو تمہارا رسول فیصلہ کرے وہ مجھے منظور ہے۔ جب کہا نا کہ جو فیصلہ تمہارا رسول کرے وہ مجھے منظور ہے، مسلمان مان گیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ فیصلہ تو میرے حق میں ہوگا، لیکن شاید اس بیچارے کی عقل میں یہ بات نہیں تھی کہ محمد صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سردار الانبیاء رحمت اللہ علیہ امین مدثر طٰہٰ مزمل دی عظمت اور خلوص بلند تر صلی یہ پہنچے پیغمبر گرامی کی بارگاہ میں۔ جب پیغمبر گرامی کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنا جھگڑا سنایا۔ پیغمبر گرامی نے فیصلہ
کافر کے حق میں کر دیا. جب کافر کے حق میں کیا، مسلمان کے مخالف کر دیا، اب مسلمان تڑپنے لگا. دیکھ کے کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ گو ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں. پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں تو صحیح کہتا ہے، لیکن فیصلہ جاتا ہی تیرے مخالف تھا، میں کیا کر سکتا تھا. پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں اگر تیری جگہ پر، لفظ اگر پہ دھیان دیجئے گا، کیا فرمایا کہ اگر تیری جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو یہی فیصلہ کرتا. اگر تیری جگہ پر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو یہی فیصلہ کرتا. جب یہ لفظ کہے ادھر یہ لفظ جناب سیدہ کے کانوں پہ پڑے کہ بابا نے یہ کہا کہ اگر سیدہ بھی ایسے کرتی تو میں ایسے ہی کرتا. جناب سیدہ نے رونا شروع کیا. پیغمبر گرامی گھر پہنچے. جب گھر پہنچے نا تو سیدہ ہے کہ روئے جا رہی ہے. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا بابا آپ نے مسجد میں یہ احتمال تو دیا نا کہ اگر سیدہ کرتی. کہا کہ بیٹا میں نے تو اس مسلمان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ اگر سیدہ کہتی ہے بابا آپ نے احتمال تو دیا نا کہ اگر سیدہ ایسے کرتی. اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ محمد نے مسلمان کو سمجھانے کے لیے کہا، اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اگر زہرا ایسے کرتی. اب زہرا ہے کہ چپ کرتی نہیں. سورہ زمر میں اللہ نے کہا لَإِن شَرَكْتَ لَإِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرا رسول، اے میرا حبیب، اگر تو بھی شرک کرے گا، اگر تو بھی شرک کرے گا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو تیرے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے. اب پیغمبر گرامی نے جب یہ آیت سنی، جبرائیل نے آ کے کہہ دیا. اب پیغمبر گرامی نے جب یہ سنا کہ اگر میں بھی شرک کروں گا تو اللہ میرے اعمال حبط کر لے گا. اب پیغمبر گرامی نے رونا شروع کیا. اللہ کیا میں شرک کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں میرا حبیب تو شرک کر سکتا نہیں، احتمال شرک بھی نہیں ہے، لیکن میں نے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا. میں نے سمجھنے سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا. اب ہوا کیا؟ پیغمبر ہے کہ پریشان، زہرا ہے کہ پریشان. پیغمبر نے کہا میں نے مسلمان کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا تھا، افہام و تفہیم کے لیے کہا تھا کہ اگر زہرا ایسے کرے. اب جب رسول بھی پریشان ہوئے، کہا اللہ مجھ سے شرک کا احتمال تھا؟ کہا احتمال نہیں تھا، میں نے تو زہرا کو سمجھانے کے لیے کہا تھا. اب جب اللہ نے زہرا کو بھی پریشان دیکھا، رسول کو بھی پریشان دیکھا، اب دیکھ کے کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے رسول بھی راضی رہے، بطول بھی راضی رہے. اب اللہ دیکھ کے کہتا ہے جبرائیل جلدی کر، عرش کو چھوڑ، فرش پہ جا، میرے حبیب کے پاس حاضر ہو اور جا کے کہہ دے کہ اللہ کہہ رہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اے میرا حبیب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس زمین میں دو الہ ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا.
یعنی اللہ نے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر استعمال کیا، مصطفیٰ نے زہرا کو، اللہ نے پھر زہرا کے لیے، پیغمبر نے مسلمان کو سمجھانے کے لیے اگر کا استعمال کیا، پھر زہرا کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اگر استعمال کیا محمد کے لیے، پھر جب محمد بھی ناراض ہوئے، اب اللہ کو رسول اور بطول کی ناراضگی قبول نہیں، اللہ نے کہا کہ میں اپنے ساتھ بھی اگر لگاؤں۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ایسی ناطق آیات ہے کہ جن کی ناراضگی اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اب ہم سارے مسلمان سیرت رسول پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل کون ہے؟ پیغمبر گرامی کی ذات۔ دیکھیں نا، اب سیرت ایک ہوتی ہے، سمجھدار پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرما ہے، آذان کی آواز ہو رہی ہو، آ رہی ہو، اور آذان کی آواز سن کے مسجد میں آ جانا، یہ سیرت رسول ہے؟ یا لہو و لغویات سننا، گانے سننا، یہ سیرت رسول ہے؟ مسجد میں آنا سیرت ہے نا؟ ایک ہو سکتی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، اگر انسان کے پاس مال زکوٰۃ ہو، نصاب کے مطابق ہو، تو زکوٰۃ کا ادا کرنا سنت رسول ہے یا ادا نہ کرنا سنت رسول ہے؟ ایک ہے نا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ادا کرے وہ بھی سنت رسول پہ عمل کر رہا ہو، جو ادا نہ کرے وہ کہے میں بھی سنت رسول پہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، بات تھوڑی سی آسان کروں، ہم خمس کو واجب سمجھتے ہیں نا ادا کرنا، سارے یہی کہتے ہیں، اور پھر جناب سیدہ بھی فرماتی ہے کہ خمس میرا حق ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کہ خمس ہم اہل بیت کا حق ہے، جو ادا نہیں کرتا وہ غاصب ہے۔ پھر ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا، ہم جناب سیدہ کا حق غصب کرنے والے پہ تو لعنت کرتے ہیں، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکا کہ میں نے بھی خمس ادا کیا ہے یا نہیں، کہیں میرا شمار بھی غاصبوں میں تو نہیں ہو رہا؟ پھر میرے بزرگوں دوستو، معاف کیجئے گا بات تھوڑی سی کڑوی ہے، داڑھی رکھنا یہ سنت رسول ہے یا داڑھی منڈوا دینا بلیڈ کے ساتھ، اس طرح کے ساتھ، یہ سنت رسول ہے؟ ایک سنت ہے نا؟ کوشش کرنی چاہیے، نوجوان نسل ہے، آپ کو اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بزرگ دوستو، سنت ایک ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہم سارے، ہم میں سے کوئی بیٹا ہے، کوئی باپ ہے، شوہر ہے، جو تینوں صنف کے افراد یہاں بیٹھے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ کے لیے حضرت آدم کی سیرت ہو، بیٹے کے لیے حضرت نوح کی سیرت ہو، یا نوح کے بیٹے کی سیرت ہو، اور حضرت شوہر کے لیے حضرت ابراہیم کی سیرت ہو کہ دو دو بیویاں کر لیں۔ توجہ ہے میرے سے؟ نہیں میرے بزرگوں دوستو، سیرت ہونی چاہیے ایک، جس پہ بیٹا بھی عمل کرے، شوہر بھی عمل کرے، باپ بھی عمل کرے۔ اور وہ سیرت کس کی ہے؟ رسول خدا کی۔ سارے رسول کی سیرت پہ عمل کریں۔ جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں،
اور داخل ہوتے ہوئے ہمیں سامنے 3 رشتے ملتے ہیں، بیٹی، بیوی اور ماں۔ آپ کہتے ہیں بیٹا سر پہ چادر لو، جب آپ نے کہا بیٹا سر پہ چادر لو، وہ آپ سے سوال کر سکتی ہے نا کہ بابا بھیا آپ کے لیے سیرت ہے رسول کی، ہم کس کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سر پہ چادر لیں؟ ہمارے لیے کس کی سیرت ہے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے سر پہ چادر لیں؟ میرے بزرگوں دوستو، قرآن کریم میں کل 14 مستورات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 14 کا ذکر نہیں کروں گا، جو نتیجہ ہے وہ دینا چاہتا ہوں۔ 14 میں سے پہلی جناب حوا، آخری جناب مریم۔ میرے بزرگوں دوستو، 14 میں سے جن کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ 3 ہیں، جناب آسیہ، جناب مریم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اس وقت جو عالمی تجزیہ نگار ہے انہوں نے جو تجزیہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں عورتوں کی نسبت مرد کم ہے، عورتیں زیادہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 55% مستورات ہے اور 45% مرد ہے۔ اگر الیکشن ہو جائے صاف شفاف نبوت کا، توجہ ہے، دھاندلی نہ ہو، اپنی مرضی سے انگوٹھے نہ لگوائے جائیں، تو پھر نبی کن میں آنا چاہیے؟ عورتوں میں آنا چاہیے، جو تعداد میں زیادہ ہے نبی تو پھر ان میں آنا چاہیے۔ بابا جو تعداد میں کم ہے ان کے لیے نمونہ عمل ہو، اور جو تعداد میں زیادہ ہے ان کے لیے نمونہ عمل نہ ہو تو عدالت قائم نہیں رہتی۔ اگر عدالت قائم نہ رہے تو اللہ اللہ نہیں رہتا، اللہ اللہ نہ رہے تو کچھ نہیں رہتا۔ اور پھر عورت من حیث العورت، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ ابتدائے زندگی ہے بیٹی ہونا، عروج زندگی ہے بیوی ہونا، اور نتیجہ زندگی ہے ماں ہونا۔ ابتدائے زندگی بیٹی ہونا، عروج زندگی بیوی ہونا، اور نتیجہ زندگی ماں ہونا۔ اور جو ساری زندگی ماں ہی نہ بن سکے اس کا نتیجہ زندگی کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں دوستو، ابتدائی زندگی بیٹی کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہونا چاہیے، بیوی کے لیے بھی وہی نمونہ عمل، ماں کے لیے بھی وہی نمونہ عمل۔ 3 مستورات جن کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ میرے بزرگوں دوستو، جناب آسیہ بڑی نیک معظمہ ہے، ساری زندگی کافر شوہر کے ساتھ گزار دی، لیکن شوہر کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ساری زندگی کافر شوہر کے ساتھ گزار دی، لیکن شوہر کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اے آسیہ، آپ بہت اچھی بیوی ہے، بہت اچھی بیٹی ہے، لیکن ماں سیرت ناقص۔
مائیں آپ کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتی. سیرت وہ ہونی چاہیے جو ہر حوالے سے کامل و اکمل ہو. دوسرا درجہ جناب مریم کا. مریم بہت اچھی بیٹی. قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَ لَهَا زکریا فی المحراب. حضرت زکریا نبی نے حضرت مریم کی کفالت مسجد میں کی، محراب میں کی. جب کہا کون کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہے کہ حضرت مریم کی کفالت محراب میں ہوئی. اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ ان اللہ حصطفاک وطہرک علی نساء العالمین. ہم نے کائنات عالم کی عورتوں پر مریم کو طہارت بخشی ہے. میرے بزرگوں دوستو، اس سے بڑھ کے عظمت بتاؤں کہ مریم وہ معظمہ ہے، مریم وہ طیبہ اور طاہرہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پلا ہوا عیسیٰ جیسا نبی بنے اسے مریم کہتے ہیں. مریم طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، اور ہمارے یقین ہے اس لیے کہ مریم وہ ہے کہ جس کا بیٹا آج بھی چرخے چہاروں پہ بیٹھا اس انتظار میں ہے کہ کب امام وقت آئے اور میں اس کی ابتدا میں نماز پڑھ کے بتاؤں کہ جو بھی امام وقت کا انتظار کرتا ہے وہ پاکیزہ ماں کی اولاد ہوتا ہے. تربیت کی کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت زکریا نبی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو جناب مریم کو اندر بند کر کے دروازہ لاک کر کے چلے جاتے. دن کے لیے کھانا پانی جو ضرورت تھی وہ دے جاتے. جب رات کو واپس آتے شام کو دروازہ کھولتے اور جس چیز کی ضرورت ہوتی انہیں دے دیتے. کہتے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت زکریا نبی جب تبلیغ سے واپس آئے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ مریم کے پاس کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے. جب کھانا اور پانی دیکھا تو حضرت زکریا نبی پوچھتے ہیں بیٹے اَنَّ لَكِ هَذَا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ مریم طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے. پھر پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے. پتا تھا آیا کہاں سے ہے، لیکن ہمارے لیے درس ہے کہ تربیت اولاد کرو. تمہاری اولاد کے پاس جب کوئی نئی چیز ہو جو تم نے نہیں دی تو اولاد سے پوچھو بیٹے اَنَّ لَكِ هَذَا. ضروری نہیں ہے بیٹیوں سے، بیٹوں کے لیے بھی. بیٹے میں نے تمہیں نہیں دیا تھا، تم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے؟ جب معصوم نبی معصومہ مریم سے پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا یہ کہاں سے آیا ہے تو ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ہمیں بھی تو جواب دینا ہے نا کہ ہم نے اولاد کے. اگر ہم کہتے نہیں میرا کام تو صرف ان کو روٹی دینا ہے، میں جہاں سے لاؤں حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے،
اس اولاد کے لیے کر رہے ہو، اگر تربیت نہیں کر سکے تو اپنی زندگی کو کامیاب زندگی نہ سمجھنا۔ اگر تم اپنی اولاد کی تربیت میں کامیاب ہو گئے تو پھر تم کامیاب ترین انسان ہو۔ مریم بہت اچھی بیوی، بہت اچھی بیٹی، بہت اچھی ماں، لیکن بیوی کیسی ہے؟ آپ کسی کی بیوی بنی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم تھی بتول، اور مریم کے زمانے میں مریم کا کفر ہی نہیں تھا۔ مریم کا کفر ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے مریم کو شوہر نہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت پھر ناقص ہو گئی۔ سیرت وہ ہونی چاہیے جو ہر حوالے سے کامل و اکمل ہو۔ بیٹی بھی عمل کر سکے، بیوی بھی عمل کر سکے، ماں بھی عمل کر سکے۔ تیسرا درجہ آتا ہے جناب خدیجہ کا۔ قربان جاؤں اے سیدہ خدیجہ، آپ کی عظمت پر اسلام پروان چڑھا ہے خدیجہ کی دولت پر۔ اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس۔ صاحب ملیکۃ العرب نے لکھا ہے کہ عرب کی عرب پتی خاتون کا نام ہے خدیجہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی مال و دولت تھی جناب خدیجہ کے پاس کہ 80,000 اونٹ ایک وقت میں، 80,000 اونٹ مدینے سے مکے، مدینے سے مصر، مدینے سے یمن، مدینے سے شام، ایک وقت میں مال تجارت سے لدے ہوئے محو سفر رہتے تھے۔ ایک وقت میں 80,000 صاحب ملیکۃ العرب نے لکھا محو سفر رہتے تھے، سامان تجارت سے لدے ہوئے۔ میرے بزرگوں دوستو، اور خدیجہ ایک دن ایسے ہوا کہ جناب خدیجہ کی جب شادی ہوئی نا پیغمبر گرامی کے ساتھ، عقد ہوا، تو ایک مرتبہ عورتوں نے تانے دینے شروع کی، تعلقات ختم کر لیے خدیجہ کے ساتھ۔ کہا اس لیے کہ تو نے مدینے کے قریب شخص کے ساتھ شادی کی ہے، تو عرب کی عرب پتی خاتون تھی، تجھے کسی دولت مند سے شادی کرنا چاہیے تھی۔ جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ جتنا مال و دولت تھا اس کو اکٹھا کیا، ڈھیر لگا دیے سونے اور چاندی کے۔ کہتے ہیں صاحب ملیکۃ العرب لکھتا ہے کہ اتنی دولت تھی کہ اس طرف کھڑا بندہ دوسری طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اتنی دولت تھی جناب خدیجہ کی کہ ایک طرف کھڑا بندہ دوسری طرف کھڑے بندے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جناب خدیجہ نے ایک مرتبہ اپنے قرض خواہوں کو بلایا، کہا دیکھو آؤ جنہوں نے میرا قرض دینا ہے، آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، پہلا معاف اور لیتے جاؤ۔
ہوں، جلدی جلدی چاہتا ہوں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اور میری بات جو ہے وہ نتیجے تک نہیں پہنچ پاتی، مجھے بہت سی باتیں بیچ سے پھر حذف کرنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں جلدی جلدی، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے بہت زیادہ نعرے لگے، میں چاہتا ہوں جو کچھ میں لے کے آتا ہوں ٹوٹے پھوٹے الفاظ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ میرے بزرگوں دوستو، عرب کی عرب پتی خاتون خدیجہ دیکھ کے کہتی آؤ میرے محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، پہلا معاف اور لیتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ اتنی دولت کی مالک تھی، لیکن خدیجہ نے کبھی فخر نہیں کیا، محمد کے جوتوں کا صدقہ اتارتی رہی، بہت اچھی بیوی، ساری زندگی رسول خدا کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پلی ہوئی زہرا بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں، جس کے ہاتھوں میں پلی ہوئی سیدہ فاطمہ تو زہرا بنے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو، کہتے ہیں ایک دن پیغمبر گرامی شیب ابی طالب میں بڑے سخت حالات تھے، بائیکاٹ کر دیا تھا، کھانا نہیں پہنچنے دینا۔ آج بھی دیکھیں نا حالات ہوتے ہیں جس میں گاؤں میں ایک آدھ شیعہ ہو نا اس سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، اسے پانی بھی نہیں دینا ہے، حکا پانی بند، کوئی کھانے کی چیز تک نہیں پہنچنے دینی۔ یہ آج آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا شیوا ہے۔ بند کر دیا شیب ابی طالب نے، بائیکاٹ کر دیا، کھانا بھی بند، پانی بھی بند۔ کہتے ہیں کہ خشک پتوں پہ گزارا کرنا پڑا جناب خدیجہ۔ صاحب ملیکۃ العرب لکھتا ہے کہ ایک دن صحن خانہ میں بیٹھے ہیں پیغمبر گرامی اور جناب خدیجہ، پیغمبر دیکھ کے فرماتے ہیں خدیجہ تو عرب کی عرب پتی خاتون تھی، میرے گھر میں آئی ہے، خشک پتوں پہ گزارا کرنا پڑا، کیسا محسوس کر رہی ہے؟ خدیجہ دیکھ کے کہتی ہے آپ کے جوتوں کا صدقہ اتارا ہے، مجھے عرب کی دولت سے غرض نہیں ہے، یا رسول اللہ عرب کی دولت پر عرب پتی خاتون بننا اور بات ہے، آپ کے گھر میں آ کے فاطمہ زہرا جیسی بیٹی کی ماں بن جانا اور بات ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ دی ذات بلندتر خدیجہ بہت بڑی مستور ہے میرے بزرگوں دوستو، خدیجہ بہت اچھی بیوی، بہت اچھی ماں، لیکن بیٹی ہونے کے حوالے سے تاریخ میں نہیں ملتا، تاریخ ناقص۔ آئیے اسی خدیجہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا وہ معظمہ ہے، بیٹی ہے تو بابا کو شکایت کا موقع نہیں دیا، بیوی ہے شوہر کو شکایت کا موقع نہیں دیا، ماں ہے اولاد کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک ابو جہل ایک مرتبہ علی مولا سے کہتے ہیں علی بہت بڑی شخصیت ہے تیری، غریب گھر میں شادی کر کے تجھے ملا کیا ہے؟ جب کہا نا غریب گھرانے میں شادی کی ہے، میری بیٹی کے ساتھ شادی کرتا میں تجھے اتنا مال و دولت دیتا کہ مال و دولت سے لدے ہوئے اونٹ
پہلا اونٹ تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوتا، آخری میری حویلی سے باہر نکل رہا ہوتا، عین اللہ کے ابرو تلے وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، لسان اللہ کی زبان میں بحر فصاحت و بلاغت نے ٹھاٹھے مارنا شروع کی۔ علی دیکھ کے فرماتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ فاطمہ سے شادی کر کے مجھے ملا کچھ نہیں، اور جاہل فاطمہ کی عظمت سے ناواقف جاہل و بے شرم و بے حیا تجھے پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ سے نکاح کے بعد اس کائنات میں بچہ ہی کیا ہے۔ الولد نعمت والبنت رحمت، بیٹا نعمت خداوندی ہے اور بیٹی رحمت خداوندی۔ بیٹا نعمت اور بیٹی پیغمبر گرامی کی حدیث ہے۔ بیوی کے بارے میں پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظ ہوتی ہے، نصف کی حفاظت خود کرے۔ نصف ایمان کی محافظ بیوی نصف کی حفاظت خود کرے، یعنی بیوی محافظ ایمان ہوتی ہے۔ تیسرا درجہ ہے ماں کا۔ ماں کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ 3 حدیثیں میں نے عرض کی، بیٹی رحمت، بیوی محافظ ایمان، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ آؤ 3 درجے دیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ فاطمہ جب بیٹی ہے تو عام شخص کے لیے رحمت نہیں ہے، رحمت للعالمین کے لیے زہرا رحمت ہے۔ یہی زہرا جب بیوی کے درجہ پر پہنچتی ہے تو عام شخص کی محافظ ایمان نہیں، برز الایمان کلہ الی الکفر کل، علی کل ایمان ہے، کل ایمان کی محافظ ایمان کا نام ہے زہرا۔ یہی زہرا جب ماں کے درجے پر پہنچتی ہے تو عام اولاد کی جنت زہرا کے قدموں میں نہیں ہے، بلکہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سرداروں کی جنت زہرا کے قدموں میں۔ یہ ہے عظمت زہرا۔ جب زہرا تشریف لاتی ہے نا پیغمبر گرامی کے پاس، ایک مرتبہ پیغمبر گرامی کھڑے ہو جاتے ہیں، فقام رسول اللہ، تمام سیرت کی کتب میں لکھا ہے، فقام رسول اللہ، پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، وجلسہا علی مقامہ، اور زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور پھر پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب پروٹوکول کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یعنی جب ایک ملک کا صدر آئے تو دوسرے ملک کا صدر ہی استقبال کرتا ہے۔ اگر وزیر اعظم جائے تو وزیر اعظم استقبال کرتا ہے، اگر وزیر خارجہ جائے تو وزیر خارجہ استقبال کے لیے جاتا ہے۔ اب اگر پیغمبر گرامی کا کھڑا ہونا سنت ہوتا تو پھر ہر باپ اپنی بیٹے کے لیے کھڑا ہوتا۔ میں کہتا ہوں اور کوئی نہ ہوتا، کچھ کی بیٹیاں تو تھیں نہ بہت احترام والی، ان کے باپ کھڑے ہو جاتے، وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے،
میرے بزرگوں دوستو، جب وہ بھی کھڑے نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہرا رسول نہیں لیکن جزو رسالت ہے، نبی نہیں لیکن جزو نبوت ہے۔ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرے بزرگ دوستوں، اس پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ایک طرف کا رہنما آتا، پیشوا آتا، تو دوسری طرف پیغمبر کھڑے ہو جاتے، وجلسہا علی مقامہ، زہرا کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اب میں نے جو سیرت کی کتب پڑھی ہے، مجھے نہیں ملتا کہ پیغمبر بیٹھتے تھے یا نہیں بیٹھتے تھے۔ جب تک زہرا بیٹھی رہتی تھی، پیغمبر کھڑے رہتے تھے، اپنی جگہ پہ زہرا کو بٹھاتے اور خود کھڑے رہتے۔ میرے بزرگوں دوستو، نبی دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو کے انما یرید اللہ کی 6 مہینے تک تلاوت کرتے رہے۔ کیوں؟ عظمت زہرا بتانے کے۔ مسلمانوں، میرے بعد عظمت زہرا کو بھول نہ جانا۔ دنیا نے عظمت زہرا کو سمجھا نہیں۔ وہ زہرا جس کے احترام کے لیے رسول کھڑے ہوتے تھے، وہی زہرا اپنے بابا کے دربار میں بڑی دیر کھڑے۔ آج رکم اللہ، خدا سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ دے۔ بس میرے بزرگوں دوستو، آیت اللہ امینی لکھتے ہیں اپنی کتاب زندگانی فاطمہ زہرا، فارسی میں ایران سے چھپی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں جب میدان محشر ہوگا نا، 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی، کہ جب زہرا میدان محشر میں آئے نا تو تم نے ندا دینی ہے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت محمد۔ 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی ہے کہ جب زہرا میدان محشر میں آئے، تم نے منادی کرنا ہے کہ محشر والوں اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی۔ اور میں کہتا ہوں کہ جس کے لیے رسول کھڑا ہو، قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کی ڈیوٹی ہو، وہی زہرا اپنے بابا کے دربار میں بڑی دیر تک کھڑی رہی۔ زہرا ایک مرتبہ میں کہتا ہوں حق تو یہ بنتا تھا نا کہ بعد از وفات رسول لوگ پرسہ دینے کے لیے زہرا کے پاس آتے، زہرا تیرا بابا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، زہرا ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں، لیکن زہرا تاریخ کہتی ہے کہ 22 دنوں کے بعد مسلمانوں کو خیال آیا، جب مسلمان چلے ہیں نا زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، اب حالت کیا ہے؟ دن ہے، میں بڑے ادب سے پڑھ رہا ہوں، دن کا وقت ہے، روشنی کی ضرورت نہیں، لیکن مسلمانوں نے روشنی کا اہتمام کیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یتیمہ محمد کو مسلمان پرسہ دینے کے لیے دن میں روشنی کا انتظام کر کے جب دروازہ زہرا پہ آئے، ایک مرتبہ سیدہ گھر سے باہر کمرے سے آئی، کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پہ روشنی بہت زیادہ ہے۔ یتیمہ محمد قریب آئی، دیکھ کے کہتی ہے مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے اس دروازے پہ میرا بابا رک کے انما یرید اللہ پڑھا کرتا تھا۔ اتنی روشنی بلند ہوئی، ایک شخص نے باہر سے حملہ کیا، دروازہ زہرا کے اوپر گرا۔ جیسے ہی مخدومہ پہ زہرا پہ دروازہ گرا ہے نا، مخدومہ نے اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھا، دیکھ کے کہتی ہے یا علی میری مدد کو آئیے، اور میرا محسن شہید ہو گیا ہے۔
نہ دے. یہی زہرا بعد از وفات رسول آیت اللہ سید کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ 90 دن بی بی زندہ رہی, زیادہ سے زیادہ 90, دوسری روایت ہے 75 دن. 90 دن میں بی بی کی حالت کیا تھی؟ صاحب مناقب ابن شہر عشوب لکھتا ہے ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناہلت الجسم منحدت الرکن باقیت العین یبقی علیہ وساطا بعد سار. بی بی کی موت کی پٹی ہر وقت ماتھے پہ باندھے رکھتی تھی اور ہم جسم اتنا نحیف ہو گیا تھا کہ غشی کے دورے پڑتے تھے اور دعا کیا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریہ, اللہ مجھے جلدی میرے بابا کے ساتھ ملا دے. زہرا دعا کرتی تھی. ایک دن جناب بلال کو بلایا, میرے بابا کے مؤذن بلال اذان دے. جناب بلال نے اذان دینا شروع کی. جب جناب بلال نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, زہرا بے ہوش ہو گئی. لوگوں نے بلال سے کہا زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہے. بلال نے اذان چھوڑ دی. ایک مرتبہ مل کر قریب لے آئے, جناب زہرا کے پاس آئے. مولا علی, سیدہ نے وصیت کرنا شروع کی. سیدہ دیکھ کے کہتی یا علی میں زہرا سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کر دو, میری آپ کے ساتھ زندگی گزری ہے. یا علی میری دوسری وصیت ام المنین سے شادی کرنا. تیسری وصیت فرماتی ہے یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل, علی مجھے رات کے وقت غسل دینا, رات کے وقت کفن دینا اور رات کے وقت دفن کرنا. زہرا کو غسل دیا, کفن ہوا, تیار ہو کہ جب زہرا کا جسد اطہر لے کے چلنے لگی ہے نا مولا, پہنچے جنت البقیع میں. جنت البقیع میں قبر پہلے تیار ہے, قبر تیار میں رکھا جسد زہرا کو. جیسے قریب رکھے نا آیت اللہ الہجوم علی بیت فاطمہ, بیروت لبنان سے کتاب چھپی ہے, اس سے روایت پڑھنے لگو. وہ کہتے ہیں آیت اللہ عبد الزہرہ مہدی, وہ کہتے ہیں جب جسد زہرا کو قبر کے قریب رکھا ہے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. جب 2 ہاتھ برآمد ہوئے نا, ایک مرتبہ علی دے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ امانت لک, یہ آپ کی امانت واپس دینے آیا ہوں. رددتها الیک فخرج صوت من القبر, قبر سے آواز آئی یا علی فی تلک اللیلہ لم تکن جلها مکسورا ولا عینها محمرة ولا وجهها مسودا. یا علی وہ جب میں نے امانت دی تھی میری امانت کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, اور جب میں نے امانت دی تھی میری امانت کی آنکھیں سرخ نہیں تھی. یا علی جب میں نے امانت دی تھی میری امانت کے چہرے پہ تماچوں کے نشان نہیں تھے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.